جی سر بولیں. ہاں جی، یہ جو ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے نا. ہاں سر. یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. کیا ملا آپ کو اس سے؟ بیان کیا نا ابھی، آپ کو سمجھ نہیں آئے تو میں کیا کروں. بہت پریشان ہے. یہ آپ کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں. پریشانی ہے. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. آئے ہائے ہائے. یہ دیکھیں آئے ہائے آئے ہائے. ایک منٹ. اول تو یہ روایت میں چلو اس کی سند پر بحث نہیں کرتا. یہ اس کی سند کرو. یہ حدیث متواتر ہے. یہ متواتر ہے. یہ نہ صرف صحیح ہے، یہ متواتر ہے. کئی اس کے طرق کئی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. او بھائی، اور میں آپ کو نا اس سختی میں اب نہیں ڈالتا. آپ پر نرمی کرتا ہوں، رات کافی بیت چکی ہے. نہیں تم رائے نہیں کرنا. اگر تیرے پاس ہوتا تو کر لیتا. اللہ جانتا ہے اگر تیرے پاس کوئی تیر ہے تو ہتھیار ہے، تو مارنے سے گریز نہیں کرتا. خوشک ہو چکا ہے. مجھ پہ رحم نہیں کرنا. خوشک ہو چکا ہے. علامہ صاحب مجھ پہ رحم نہ کرو. گلا پھٹ چکا ہے. مجھ پہ رحم نہ کرو. تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے شیعوں کے ہاتھ سے آپ نکل جائیں. تو آپ نے شیعوں نہیں، شیعوں پہ آپ کا کیا رحم ہے؟ شیعوں کا آپ پہ آپ کیا رحم ہے؟ آپ وفا کریں نا اپنے امام سے، ابو بکر عمر سے. کیونکہ اگر آج امیر المومنین علیہ السلام من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، سید ہوں، امیر المومنین علیہ السلام اس کے سید ہیں، ثابت ہو گیا تو آپ کی مذہب باطل ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا آج، کیونکہ ان کی خلافت امامت بلا فصل ثابت ہو جائے گی. ہاں، مجھ پہ رحم نہ کرنا. یہ مکتوب نمبر 6 ہے. وہی ناجل بلاغہ چلے یہ مکتوب نمبر 6 ہے. ہاں، ناجل بلاغہ چلا گیا. بھاگو اب اپنے شیعوں کو آج سے کہہ دو کہ گھر سے نکال دو ناجل بلاغہ. یہ چیز کو چھوڑو گے. آپ کس چیز کو چھوڑو گے؟ آج تو بڑے پتے سنیں جی. پریشانی دیکھے علامہ صاحب. ومن کتاب. اب بولے نہیں. آپ کو مرچیں لگے گی. اب غدیر سے نہیں نکلنا. غدیر پہ بات کرنا آپ نے. اس حدیث کے حدیث کے متعلق دلالت پہ، قرائن پہ بات کرنا. ہاں قرائن پر بات کر رہا ہوں. قرائن پر. ومن کتاب اللہ علیہ السلام الی معاویہ. تو معاویہ بن ابو سفیان کے نام خط. انہ بایع القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار. او اللہ یاری صاحب کہاں چلے گئے؟ اب آپ کے چہرے سے کیوں رنگ اڑ گیا؟ فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. الله اکبر اللہ اکبر. كان لله رضا فإن من امرهم خارج القرآن او بدعة ردوه الى ما خرج منه. اللہ اکبر. ترجمہ سنیں بھائی برادران شیعہ. یہ نہج البلاغہ ہے جو آپ کو میرے ملنے سے پہلے کہتے تھے کہ بڑی اچھی ہے، آج پھنس گئے تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہماری نہیں. تو انشاءاللہ یہ سب سے آپ چھوڑیں. بھائی حدیث غدیر کہاں چلے گئی آپ کی؟ اور حدیث غدیر پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہے ہیں؟ سند پہ دلالت پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہے ہیں؟ او آپ معاف کر دیا ہے. آپ کے ہاتھ میں علامہ صاحب پہنچ گئے بری طرح. ہر 5 منٹ بعد نیا حوالہ کہاں گئے؟ میں اب آپ کو خود کہہ رہا ہوں وہ دکھاؤ. تو اب بیچارے آپ کے لیے تو میں نے آسانی پیدا کر دی. شکر کریں میں نے آپ کو آسانیاں دے دی ہیں. میں نے کہا تھا چلو وہ دکھا دو. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دکھا دو. نہیں آ رہے ادھر کہ آج پھنس گیا. کوئی بات نہیں. اور برا پھنسا. الیوم اکملت لکم دینکم. کل تقریر ہو رہی تھی نا بیٹھ کے بڑے آرام سے. یا ایھا الرسول حدیث الولایہ پر بحث ہو رہی تھی، کتاب الولایہ امام طبری پر بحث ہو رہی تھی، اور اپنی روایت پڑھ دی. نام لیا علامہ طبری کی الولایہ کا اور پڑھ اپنی روایت دی. اور شیعہ مطمئن ہو گئے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. اور بس آپ بھی مطمئن ہو گئے. لیکن ابھی ترجمہ سن لو ذرا. یہ نہج البلاغہ ہے. یہ مکتوب نمبر 6 ہے. تو حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر
اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو حدیث پڑھنے سے پہلے سند پڑھو نا، رد کرنے کا اختیار نہیں۔ سند پڑھنا ذرا۔ حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی ایک پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ لو جی اللہ یاری صاحب، آپ کو تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، مولا سے مراد سردار ہے، مولا سے مراد ولی الامر ہے، مولا سے مراد اولا بتصرف ہے، لیکن مولا علی اپنی خلافت کی صحت پر اس سے دلیل نہیں لا رہے، بلکہ ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت، جن لوگوں سے وہ خلافت ثابت ہوئی تھی اسی سے وہ اپنی خلافت کی دلیل لا رہے ہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ علی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میری خلافت منصوص من اللہ نہیں تھی، بلکہ میں بھی خلیفہ بنوں گا تو ان لوگوں کے بنانے سے بنوں گا جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی۔ تو جب نہج البلاغہ کی اس روایت نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار جو تھے وہ بھی لوگوں کے خلیفہ بنانے سے بننے تھے، تو پھر پتہ چل گیا کہ اس روایت میں جو ابھی آپ نے پڑھی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں مولا سے مراد خلیفہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی الفاظ ہیں اللہم وال من والا ہو وہ آدم نادا ہو، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں۔ تو کیونکہ سیدنا علی نے اگر ان کے پاس نص ہوتی، اگر ان کے پاس تھی تو وہ نص پیش کرتے، انہوں نے نص پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ابو بکر و عمر کی خلافت کی صحت کو دلیل بنایا کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ گویا لوگوں کے بیعت کرنے سے ابو بکر و عمر بھی خلیفہ بنے تھے اور علی بھی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو روایت انہوں نے ایک منٹ سنو، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، بتاؤ یہ روایت جو آپ نے پیش کی ہے یہ نہ ابو بکر کے دور، یہ نہ عمر کے دور کی ہے، یہ نہ عثمان کے دور کی ہے، یہ معاویہ پاک کے دور کی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ یار کہ معاویہ کے دور میں تو وہ یہ روایت پیش کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں پیش؟ لاؤ اگر کوئی ہے تو پیش کرو۔ اگر یہ ان کی ولایت پر نص ہوتی تو یہ ابو بکر صدیق کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت عمر کے دور میں پیش کرتے، یہ حضرت عثمان کے دور میں پیش کرتے۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا انہوں نے یہ بات امیر کے دور میں کیوں پیش کی؟ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ 36-37 کا واقعہ کیوں پیش کیا؟ اگر کوئی ہے تو لاؤ، کوئی سچی روایت ہے کہ جو آپ نے خلیفہ تو ثابت نہیں کرنا، میں تو آپ کی خلافت کو اس وقت مانتا ہوں جب آپ چوتھے خلیفہ بنے تھے، آپ تو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے آئے تھے، تو یہ روایت تب ثابت ہونی تھی کہ یہ روایت بلا فصل کے بارے میں ہے اگر یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں پیدا۔ میرے محترم ناظرین بات سنو ذرا، ایک منٹ ابھی آپ نے باتیں کی نا، یہ بتاؤ مجھے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ابو بکر رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن گئے، عمر رسول اللہ خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا مولا علی پاک خلیفہ بنے ہیں، تو پھر اگر وہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس روایت میں مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا تو پھر اس کا مطلب وہ بلا فضل نہیں تھا، وہ چوتھے نمبر پر تھا، پھر تو یہ روایت ٹھیک بیٹھ، کیونکہ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ روایت ابو بکر صدیق کے دور میں پیش نہیں ہوئی۔ تو پھر اگر اس روایت سے علی نے اپنی خلافت پر استدلال کیا ہے تو پھر بلا فضل پر نہیں کیا۔ بلا فضل بھی میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں، بلا فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ، یعنی جس طرح ابو بکر رسول اللہ کے بلا فضل خلیفہ تھے، علی بھی اس طرح بلا فضل خلیفہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی کا اس روایت کو سقیفہ میں پیش نہ کرنا، حضرت سیدہ اس روایت کو حضرت ابو بکر صدیق سے 6 ماہ بعد جو انہوں نے بیعت کی اس میں پیش نہ کرنا اور عمر کے دور میں پیش نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس روایت سے اگر خلافت بھی ثابت ہوتی ہے تو بلا فصل نہیں ہوتی بلکہ چوتھے نمبر پر ہو۔ بھائی صاحب آپ دوسرا سوال لے کے آئے نا، اب اگلا سوال لے کے آئے کہ ابو بکر کی خلافت کے دوران حدیث دکھاؤ، یہ اگلا اور سوال ہے۔ پہلے آپ نے جو پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا اس حدیث سے استدلال کی ہے یا استدلال نہیں کیا ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ آپ نے میرے استدلال کی بلا فضل پر تو نہیں ہے نا، اجازت دے دے میرے بھائی صاحب، وہ آپ نے اس حدیث کے نہ سند پہ کوئی تان کرنے کی جرت کر سکے اور نہ اس میں جو متعدد قرائن موجود ہیں اس پہ کسی میں تان کرنے کی جرت کر سکے۔ آپ نے ایک حدیث نقل کیا ہے نہج البلاغہ سے،
ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کا بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں, اس کی سند دکھاتا ہوں, اس کی تصحیح دکھاتا ہوں. اگر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ فلانی راوی مجروح ہے تو میں اس راوی کی کتاب دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ راوی آپ کا بہت بڑے علماء میں سے. اچھا, تو ابھی آپ نے جو نہج البلاغہ سے حدیث پڑھی ہے, محبت کریں, مہربانی کریں, دکھائیں اس کی سند. یلا مولوی صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف, وہ کیوں گور رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ہے, بات کریں, آپ بات کریں. میں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا بھائی, اس کی سند دکھائیں, نہج البلاغہ والی حدیث کی سند دکھا دیں. میں نے ٹائم آپ کو, اور نہج البلاغہ والی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ابھی خط نمبر 6, اس کی سند پڑھ کے دکھائیں, صحت دکھائیں. تو اس میں تو کسی کی بھی سند نہیں ہے. تو اگر سند نہیں ہے تو کسی نے کہا اچھا, کہ یہ نہج کتاب البلاغہ باطل کی ہے, سند. آپ کہہ دیں میں اپنی روایت واپس لے لیتا ہوں, آپ کہہ دیں ساری کتاب باطل ہے کیونکہ کسی کی بھی سند نہیں. اچھا, آپ کہہ دیں میں بات, اگر کسی بات کی سند نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے, اس کا مطلب ہے وہ غیر معتبر ہے. اگر ایک کتاب, پھنس گیا مولوی پھنس گیا. اب بات کرنے دیں, پھنس گیا. اب میں نہیں کہتا نہج البلاغہ سب کے سب باطل ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ سب کا سب معتبر نہیں ہے. اس میں بہت ساری روایات ہیں جو کتابیں, وہ صرف قرآن کے لیے, وہ قرآن کے لیے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہ صرف قرآن کے لیے. نہیں قرآن کے لیے نہیں ہے, نہیں ہے, وہ صرف قرآن کے لیے. یہودیوں کو کہا ہے, یہودیوں کو. افتؤمنون ببعض الکتاب, کتاب منزل کو بولا ہے, کتاب منزل کو بولا ہے بھائی, ہاں کہ بعض پہ ایمان کرتے ہو, بعض پہ نہیں کرتے. نہج البلاغہ کتاب منزل نہیں ہے, نہج البلاغہ ایک آدمی نے کتاب جمع کیا ہے. اگر اس میں صحیح باتیں ہیں تو اس کو مانتے ہیں, اگر اس میں صحیح باتیں نہیں تو نہیں مانتے. یہ آپ کا بھی یہی طریقہ کار. صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ کیا صحیح اور غلط کا معیار یہ ہے کہ اگر اس میں سند تو کسی کی نہیں ہے, اگر وہی احادیث دوسری کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے یا اس کا متن موجود ہے تو وہ صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. تو آپ نے جو روایت پڑھی ہے نا, ابھی دیکھیں یہ کیوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میرے محترم ناظرین, میں نے جو حدیث پڑھی ہے مستد احمد بن حنبل سے, اور اس جیسے احادیث میں نے عرض کیا متواتر ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام کے استشہاد سے اور ان کے استدلال سے, کہ انہوں نے استشہاد کیا, احتجاج کیا, استدلال کیا ہے, حجت لائے ہیں حدیث غدیر خم کو. وہ بہت زیادہ ہیں ان کے اپنی کتب میں, اس کو تو یہ رد نہیں کر سکے, اور اس میں قرائن کتنے زیادہ تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ دوستی کے معنوں میں ہے, من کنت مولا دوستی کے معنوں میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ یقیناً عامر ابن واصلہ نے کیوں کہا کہ مجھے اس حدیث کے میں شک ہو گیا. پھر میں زید سے پوچھا, زید نے کہا کہ میں نے بھی سنا. دوستی میں تو شک ہی نہیں ہونی چاہیے. انسان کو شک ہو سکتا ہے, وہ بھائی انسان ہے, شک ہو سکتا ہے, انسان ہے. اتنی شکیں ہوئی, جمل ہوئی ہے نا, اور جمل ہوئی ہے نا, بھائی جمل ہوئی ہے. یہ جمل والوں کو شک تھا, سنو, جمل ہوئی ہے. کیا جمل والوں کو شک تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دشمن ہیں؟ جمل ہوئی ہے, اور جمل والوں کو شک تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کفار کے ایجنٹ ہیں؟ سنو نا, جمل والوں کو شک نہیں تھا, کسی کو شک نہیں تھا. جمل ہوئی ہے, اور جمل ہوئی ہے, ہوئی ہے, دوستی تھی ان پہ, کسی کو شک تھا. بھائی یہ دوستی والی بات جو ہے نا, یہ محبت کرتے کم ترین مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے, کم ترین مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے. اچھا, یعنی جمل والے محبت کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے اسلام دوستی میں شک نہیں تھا ان کو کہ یہ اسلام کے مخلص ہیں. وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانتے تھے, ان کو خود اپنی حکومت کی. آپ کا مذہب باطل ہو گیا, باطل ہو گیا, ایسے ہی باطل ہو گیا, بلا وجہ باطل ہو گیا. مذہب آپ کا باطل ہو گیا بھائی, آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. او تبرہ کہاں گیا, تبرہ کے بعد تبرہ کہاں گیا, تو وہ فروع دین. آپ کیا کہتے ہیں, طلحہ زبیر کو امیر المومنین علیہ السلام سے نفرت تھی یا دوستی تھی؟ طلحہ زبیر کو دوستی, آپ نے خود کہا, آج آپ نے خود کہا کہ معاویہ کو دوست ہے, آپ نے خود کہا معاویہ دوست ہے, آپ نے خود کہا تھا بھی. تو میں تو کہتا ہوں, اب تم بھی کہہ رہے ہو. ہاں, تم کہتے ہیں معاویہ جو تھے دوست, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو شک نہیں تھا کہ دوست ہے, تو کسی کو شک نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دوست ہیں, مسلمانوں کے دوست ہیں, کسی کو شک نہیں تھا. اس کی مزید تو عامر ابن واصلہ کو کیوں شک ہو گیا بھائی؟ کیا عامر کو کیوں شک ہو گیا نا بھائی؟ کیا میں سوال دہراتا ہوں, آپ سن لیں اچھی طرح سے. دیکھیں روایت میں تو بہت سارے قرائن ہیں, ٹھیک ہے نا. روایت میں قرائن یہ ہے کہ جب یہ امیر المومنین علیہ السلام نے قسم دیا کہ جو بھی لوگ غدیر خم میں تھے آج سے 25-27 سال پہلے, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب شہادت دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند کر کہا ہے, من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا, ٹھیک ہے نا. اللہم والی من والا وعاد من عادا.
کہ انہوں نے شہادت دی. عامر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں شک پڑ گیا. دوستی والی بات جو ہے نا وہ سب مسلمانوں کا اصل ہے. آپ خود کہتے ہیں معاویہ بھی دوست تھا, طلحہ زبیر یہ سب دوست ہیں. اور بھائی جب سب دوست تھے تو عامر بن واصلہ کو کیوں شک ہو گیا کہ یا پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے, اس کو کیوں شک ہو گیا؟ اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں, یہاں پہ امامت کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا ہے, امام بنایا, تو عامر کو شک ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ اللہ نے رسول نے ان کو امام بنایا تو ابوبکر عمر نے ان پہ تقدم کیوں حاصل کیا, عثمان نے کیوں تقدم حاصل کیا, یہ طلحہ زبیر انہوں نے جمل والے کیوں لشکر لے کے آئے, یہ لوگ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر تو شک ہو سکتا ہے. وَإِلَّا دوستی والی بات اس میں تو شک کی کیا بات ہے؟ وہ بیوقوف تھا صحابی کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ مجھے شک ہو گیا کہ پیغمبر نے جملے فرمائے نہیں فرمائے. بتاؤ. نہیں, وہ جو آپ جس کرینے کی کر رہے ہیں نا, آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب امیر معاویہ سے اختلافات چل رہے ہیں. تو معاویہ والے وہ لوگ جو تھے, سنو یار, سنو بھی. صحابی کو بھی شک ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کے دوست ہیں, مسلمانوں کے دوست ہیں. عام مسلمان جو بعد میں مسلمان ہوا ہے نا, جاہل, اس کو شک ہو گیا بھائی, اس کو پتہ نہیں ہے. جو صحابی ہے اس کو بھی شک ہو سکتا ہے. یار میری بات سن لو جی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث میں شک تھا, اس حدیث کے بعد. کیوں شک ہو گیا؟ اس حدیث کے بعد کیوں شک کی وجہ کیا؟ انہیں اس حدیث کے بارے میں شک ہوگا شاید یہ بات رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تم ثابت کر دو کہ ابو طفیل جو تھا, جب اتنے لوگوں نے شہادت دیا, اتنے صحابہ وہاں پہ 20-30 صحابی شخص کھڑے ہو کے ناصر کثیر شہادت دی, تو اس کو شک کیوں ہو گیا؟ کیوں شک ہو گیا؟ اللہ کے بندے, جب لوگوں نے شہادت دی تو اس کا شک دور ہو گیا نا. نہیں, آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا. لوگوں نے جب شہادت دی تو اس کو شک آ گیا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس کو دیکھا, حدیث آپ نے سنا نا, اب تو سنیں میری بات کو نہ کاٹیں. جب لوگوں نے شہادت دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس کے دل میں ایک شک آ گیا. چلو یار, میں تمہاری بات مان لیتا ہوں, جو تم کہتے ہو میں قبول کرتا ہوں. تم یہ دکھا دو کہ انہوں نے زید ابن ارقم سے پوچھا تھا تو زید ابن ارقم نے کہا تھا ہاں یار یہ جو تھی یہ حضرت علی کی ولایت پر خلافت بلا فضل پر نص ہے. یہ الفاظ. ایک دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں, یہ اگر دوستی ہی والی بات کرنی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ من کنت مولا, ہاتھ بھی اٹھایا امیر المومنین علیہ السلام کا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ امامت و خلافت, امامت و خلافت. اللہ یار چھوڑو یار, تاویلات بعیدہ ہیں یار, یہ چھوڑو. یہ تاویلات بعیدہ ہیں, یہ شیعوں کو سنایا یہ تاویلات بعیدہ ہیں یار. یہ ابو بکر عمر کا کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ کس سے محبت کرو؟ اوئے ابو بکر عمر کا کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا یار؟ میری بات امیر المومنین علیہ السلام سے تو سب محبت کرتے ہیں نا. اور کوئی ہے فرقہ, اور مجھے بتاؤ کوئی فرقہ ہے مسلمانوں میں جو ان سے محبت نہ کرے؟ کوئی فرقہ ہے مسلمانوں ہاتھ اٹھانے والی بھی تم یہ جو کوئی ہے تم پیش کر رہے, کوئی ہے مسلمانوں میں فرقہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت نہ کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا. ابو بکر عمر سے تو بہت ہیں. اب بھی ہیں, کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کون ہے بھائی؟ آپ لوگ اقرار کیا بھائی؟ صحابہ کے بھی بدبخت ہیں, جو صحابہ کے بھی دشمن ہیں, اہل بیت کے بھی کسی دوسرے صحابہ کا دشمنوں سے بری. صحابہ کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے دشمنوں سے بری ہے, خدا کے بندے. صحابہ کی محبت یار, اللہ سے صحابہ کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ سنو. صحابہ کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی. سنو, صحابہ کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے دشمن ہے اس دنیا میں, خدا کے دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. ہیں بھائی, ہیں. بتاؤ مسلمانوں میں کوئی فرقہ ہے جو خدا سے دشمنی کرے؟ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. بات سنو. مسلمانوں میں کوئی فرقہ ہے اللہ سے دشمنی کرے؟ وہ پھر اچھا رسول کے دشمن ہے. رسول مسلمانوں میں نہیں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے, کفار میں, مسلمانوں میں نہیں ہے. استغفر اللہ. مسلمان میں نہیں. میں نہیں جانتا کسی مسلمان کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے, مجھے تو نہیں معلوم. آج آپ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مجھے بتاؤ مولا علی بھائی, موضوع چینج نہ کرو. آخری سوال موضوع چینج نہ کرو مولوی صاحب. نہیں مولوی صاحب, مولا علی کی ولایت پر, خلافت پر نص کا دعویٰ سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. استغفر اللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ نے کیا سب سے پہلے؟ اس میں کوئی دلیل, اللہ نے کیا, جبرائیل نے کیا ہے, قرآن نے کیا ہے بھائی سب سے پہلے. اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, اس میں کوئی دلیل نہیں.
کیوں دلیل نہیں؟ وہ آپ جس کی آنکھیں بند ہے تو وہ نہیں. وہم راکعون وہم راکعون. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، ایک علامہ صاحب، صحابہ کی محبت واجب ہے یا حرام ہے؟ میری تحقیق سنو میری تحقیق یہ دیکھیں جواب نہیں دے رہا. صحابہ کی محبت واجب ہے سب سے پہلے. صحابہ کی، اور آپ کی تحقیق کو چھوڑو، آپ نے مناظرے پر موضوع پر آؤ. موضوع پر ہوں. پہلے ولایت علی پر نص کا دعویٰ، سب سے پہلے ولایت علی پر نص کا دعویٰ عبداللہ ابن سبا یہودی نے کیا ہے. وہ دکھاؤ، شیعہ کتب سے دکھاؤ نا. سب سے پہلے اس نے. اب ہم پہ حجت وہی ہوگا جو شیعہ کتب میں ہوگا. آپ اپنے کتاب سے دکھاؤ. یہ مسئلہ حدیث ثقلین عبداللہ ابن سبا اس میں اس کے راوی ہیں. حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بل من کنت مولا فہذا علی عیسی مولا، اس کے راوی عبداللہ ابن سبا. ایک بات مجھے بتاؤ علامہ صاحب، پلیز مدعا ثابت نہیں ہوتا. علامہ صاحب، صحابہ کا محبت واجب ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی محبت پہ سب امت کی اجماع ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں، وہابی جتنے بھی شیعہ کے دشمن ہیں نا، وہ نہیں کہتے کہ ہم علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. وہ بھی ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب عبادیہ ایک فرقہ ہے، وہ بھی نہیں کہتے. وہ لوگ کہتے ہیں خوارج کے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے علن کہ ہم علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت کو سب تسلیم کرتے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے کہ تسلیم نہ کرے. ابو بکر عمر کی محبت ایسی نہیں ہے، صحابہ کی محبت ایسی نہیں کہ اجماعی ہو. شیعہ حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے. تو آپ مجھے بتائیں، نہیں کرتے مولا علی سے محبت. او خوارج مولا علی سے محبت نہیں کرتے. او بھائی تو مجھے ایک بات سے محبت نہیں، وہ خوارج ابھی جو موجود ہیں اب موجودہ دور میں عبادیہ یہ نہیں کہتے کہ ہم علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے. مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے عبادیہ. اچھا اب مجھے بتاؤ، ابھی کوئی فرقہ نہیں ہے. ان خوارج کا جو گالی دیتے تھے، دشمنی کرتے تھے، تکفیر کرتے تھے، ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. عبادیہ ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عبادیہ ایسے جملے کہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ کی اجازت سوال کرنے تو دینا بھائی، سوال تو کرنے تو نا بھائی. تو صحابہ کی محبت واجب ہے، ان کا زیادہ ان کے تاکید کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت متنازع ہے مسلمانوں میں. ہم شیعہ نہیں مانتے ان کی محبت کو. تو کیوں ابو بکر عمر کا کبھی ہاتھ نہیں اٹھا کے کہا تو مولا علی کی محبت بھی جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کریں؟ اگر ہاتھ اٹھائے تو علی علیہ السلام کا ہاتھ متنازع ہے نہیں ہے. سب سے زیادہ مولا علی کی محبت متنازع ہے. اوکے اچھا، ایک اور سوال ہے، متنازع. ایک اور سوال ہے کہ امیر المؤمنین کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ سنی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سنی ہے، اس لیے صحابہ کے محب زیادہ ہیں، اور یہ مولا علی کے جو ہیں وہ اس لحاظ سے ذرا کم ہے. تو کسی اور کا ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا کہ ان سے بھی محبت کرو، صرف علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے کہا. اس سے کوئی دلیل یہ آپ کیوں دلیل نہیں ہے؟ پڑھ کے شیعوں کو سنانا، واہ 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 کہیں گے، واہ 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 واہ. یہ مجلس پڑھو، جا کے مجلس پڑھو. اچھا اب اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے حدیث غدیر کے متعلق جو بھی ہے وہ مثلا سوال کریں، میں جواب دوں گا. میرا بھی سوال ہے ان سے، اگر یہ جواب دینا چاہتے ہیں تو مجھے موقع دینا چاہتے ہیں، میں سے سوال کرتا ہوں. بسم اللہ کریں، اگر کوئی سوال ہے جی کر لیں. آج آپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہنا چاہیے، کر لیں. میرا سوال یہی ہے کہ میرا آپ سے بار بار یہی سوال کیا ہے بھائی صاحب، آپ مجھے سوال کرنے دینا، 2 منٹ دے دیں، سوال میرا کامل ہو پھر کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے جی، ٹھیک. حدیث غدیر من کنت مولا، مولا کا معنی ہے اولا بالتصرف. اس کے لیے ہم نے دلیل بہت سارے پیش کیا. ابھی میں نے احمد ابن حنبل کی صحیح احمد ابن حنبل، میرے سوال کرنے دو نا بھائی صاحب، 2 منٹ آپ سے مانگے، زیادہ نہیں مانگے. میری بات غلط بھی ہے تو کامل کرنے دو. احمد ابن حنبل کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں بہت سارے قرائن پیش کیا. آپ نے ایک کا بھی رد نہیں کیا. آپ نے کیا آپ میں نے سارے رد کیے. آپ نے صرف نہ اس کی سند پر، نہ اس کے متن پہ کوئی اعتراض کیا، نہ میرے دلائل پر. آپ گئے، جواب دے دوں پلیز مجھے بات 2 منٹ آپ سے مانگے بھائی صاحب، 2 منٹ آپ سے مانگے. اچھا ٹھیک، 2 منٹ آپ سے مانگے بھائی، زیادہ نہیں مانگے. ٹھیک. آپ گئے نہج البلاغہ کی وہ روایت لے کے آئے جس کی سند ہی نہیں ہے، جو آپ کی کتب میں سے، وہ آپ کی کتب میں سے، ہماری کتب میں سے نہیں ہے. اس کی کسی کی بھی نہیں ہے سند. ہے سند میں دکھاؤں اس کی؟ بھی سند نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اجازت دیں، وہ آپ کے کتب سے مروی ہے. وہ الامامہ والسیاسہ تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ دینوری اس سے پہلے اس کو حدیث کو نقل کر چکا ہے. اس میں یہاں پر کتاب علی الی معاویہ مرۃ ثانیہ اور اس کا جواب، یہ جو ہے وہاں پر اس کا نقل. اس کے علاوہ یہ حدیث جو ہے نا وقع صفین میں وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ شعبی کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. تو آپ نے وہ لے کے آئے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو رد نہیں کر سکے.
حدیث غدیر کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یہ زیادہ مضبوط روایت ہے, یہ شیعوں میں بھی ہے سنیوں میں بھی ہے, یہ تو زیادہ مضبوط ہے. یا اگر ہمارے پاس اگر اس کی سند نہیں ہے اور آپ کے کتب میں وہ آپ کے کتب میں صرف ایک سند کے ساتھ موجود ہے, وہ بھی سند بھی صحیح نہیں ہے. آپ کی کتب میں بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے کتب میں تو کسی سند کے ساتھ نہیں, آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. اب بات کرنے دو نا بھائی. جی ہر دفعہ جی بولتے ہو نا, پھر بات کاٹ دیتے. تو بھائی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. مولا اولا بالتصرف, اس کے دلائل ہم نے کئی پیش کیے ہیں, ابھی بہت سارے دلائل ہم نے پیش نہیں کیا. آئے تبلیغ بلے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, صحابہ کے اقوال میں ساتھ نہیں آئے گا. یہ سب ہم نے جو پیش کیا اس کا رد اب نہیں کر سکے. آپ کہتے ہیں اس کا دوستی کے معنوں میں. ابھی آپ سے پھر استدعا کرتے ہیں بھائی صاحب, آپ کہتے ہیں دوستی کے معنوں میں آپ کی دلیل کیا؟ اللہم والی من والا. وہ بار بار آپ سے پوچھا کہ توضیح دے دو, بیان کرو کہ یہ اللہم والی من والا کیسے اس کے معنی ماقبل کے معنوں کو چینج کرتا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں شرح دی کہ اللہم والی من والا یہ ہماری دلیل ہے. تم نے کسی کا بھی رد نہیں کیا, نہ پوائنٹ ثابت کیا, نہ ہمارے پوائنٹ کو رد کیا. تو آپ سے ابھی دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میرے سوال کا اچھی طرح سے احترام کر کے, بھائی جو سوال آپ سے کیا گیا نا, اگر جواب نہیں ہے تو سب کو تو پتہ چل گیا آپ کے پاس جواب نہیں ہے. او اتمام حجت کے لیے بھائی, اگر آپ کے پاس جواب ہے, اگر آپ کے پاس جواب ہے, چل گیا, سب کو پتہ چل گیا, سب کو پتہ چل گیا. اوکے, اگر بھی بالکل, اگر آپ کے پاس آپ کے تو دوستی کے معنوں میں ہے, اس کی کوئی دلیل پیش کرو. اللہم والی من والا, اس کو شرح دے دو ہمیں کہ یہ کیوں اللہم والی من والا وعاد من عاد. اللہ دوستی کر جو امیر المومنین علیہ السلام سے دوستی کرے, اور دشمنی کر امیر المومنین جو امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی کرے. یہ ما قبل کے معنی کو چینج کر دیتا ہے, دوستی کے معنوں میں کر دیتا ہے. تو میں نے قرآن میں سے بہت سارے آپ کو دکھا دیا کہ وہاں پہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ ایک ہی آیے میں ایک ہی لفظ دو بار تکرار ہوا ہے, ایک معنوں میں دوسری معنوں میں. تو یہ آپ کیوں ایسا ادعا کرتے ہیں, آپ کی دلیل کیا ہے؟ اور میرے جو دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں, امامت کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سپورٹ کریں, ان کی دشمنی نہ کریں, ان کو اپنے حاکم کے طور پر ان سے وفا کریں, ان کی اطاعت کریں. وہ اس لیے کہا کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت, اللہ تو ان سے محبت کر. تو بھائی میرے آپ کے سارے قرائن کو میری ایک بات رد کر دیتی ہے, ایک بات, صرف ایک بات, صرف ایک بات. لو آپ نے کیا ہے, میرا بھی ایک سوال سن لو, میرا بھی ایک سوال سن لو. میرے سوال کا جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے, اعتراف کے بھائی جواب نہیں ہے. آپ کے جواب میں جواب نہیں ہے, جواب ہوتا جواب حلی دے دو, میں جواب الزامی نہیں دو, حلی دے دو. آپ کے پاس اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. آخری سوال ہے میرا, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے قرائن ابو طفیل عامر بن واصلہ سرکار کی حدیث پر تم نے پیش کیے ہیں, میرا ایک سوال ہے کہ یہ روایت چوتھے دور میں پیش کیوں کی گئی ہے, یہ روایت ثقیفہ کے دور میں پیش کیوں نہیں کی گئی؟ کوئی روایت ہے سنی کتب سے لاؤ, نہ لوگوں کو رولے میں ڈالو یار. اچھی بات ہے, آپ پہلے مجھے بتاؤ. انہوں نے اس کو اپنی خلافت, آپ دیکھیں ایک شخص ادعا کرتا ہے کہ یہ پرانے زمانوں میں اس کو پیش نہیں کیا. سنو میری بات کامل ہونے دو, 1 منٹ باقی ہے, میری بات کو کامل ہونے دو, میری بات کو کامل ہونے دو. میں کہتا ہوں آج یہ روایت تمہارے لیے تو خلافت بلا فضل کی دلیل بن گئی ہے. مولا علی نے یہ صحابہ کے دور میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کیوں پیش کی؟ سوال یہ, لاؤ کوئی روایت ہے سنی کتب. تم سچے, ہم تو اپنی شکست لکھتے, لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکو. دیکھو میرے محترم ناظرین, ان کا ادعا یہ ہے منفی, ان کا ادعا منفی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد اس موضوع پہ استدلال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ایک شخص خبر جو منفی سے دے رہا ہے کہ فلانے شخص نے یہ کام نہیں کیا, اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. آپ یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ میں نے احادیث میں یہ پھنس گیا بھائی, اللہ یاری بھاگ گیا, میرے جواب ابھی ختم ہی نہیں ہوئی نا, پھنس گیا. چلیں ٹھیک ہے, اب اس وقت 1:03 ہو گئے ہیں, تقریباً 4 منٹ ہو چکے ہیں بھاگنے کے چکر میں. اور بھائی آپ نے ادعا کیا اس کا, اچھا میرے سوال کا جواب دے دو نا, میرے سوال کا جواب تو کاٹو گے تو کیسے جواب دیں گے مولوی صاحب, جب آپ بار بار کاٹتے ہو. ولایت, او سب سے پہلے ولایت, پھر دوسری حدیث کی طرف چلے گئے, پھر دوسری طرف چلے گئے بھائی, پھر دوسری طرف چلے گئے, پھر دوسری طرف چلے گئے. آج تم روایتیں پڑھتے جاؤ گے اور شیعہ ہنستے جائیں گے. آج ان بیچاروں کو خوب آپ نے ٹف ٹائم دیا ہے.
آج آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پہلے تو ایسے روایتیں پڑھتے جاتے تھے, اب کہاں گئی وہ روایتیں؟ روایتیں ابھی میرے پاس بہت زیادہ ہیں. اب آپ دیکھیں بھائی صاحب, آپ نے دعا کی, وہ مطلب وہ آپ کے مدلول او پر بھائی آپ, نہیں ہے. او بھائی اگر ایک شخص سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دینے بھی دیتا ہے نا. آپ سے کوئی بات کرنے کا فائدہ ہے جو نہیں بھائی. میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں تو پر آپ کاٹ لیتے ہیں نا. بھئی دیکھ آپ نے دعا کیا ہے کہ فلانے شخص نے یہ کام نہیں کیا ہے, اور بھائی آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ کس نے کو بولا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ یہ ثابت کرو. یار ابھی آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے, کچھ نہیں ملا. نہیں, میں وہ حدیث کو دیکھ رہا تھا, بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں. ابھی آپ سے سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی خلافت میں, عمر کی خلافت میں, عثمان کی خلافت میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا, تو دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ منفی کا دلیل کہاں؟ یار اللہ یاری صاحب ایک بات مجھے بتاؤ, جب آپ اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہو نا, لمبی لمبی روایتیں پڑھو, وہ کہاں گئی ہیں آج؟ لمبی آپ بات کرنے دیں گے؟ لمبی باتیں مجھے لمبی روایت پڑھنے دیں گے؟ کب آپ میں جو 1 منٹ بات کرتا ہوں تو آپ بات کاٹ دیتا ہوں نا, تو آپ میرے سوال کا جواب دے دو نا. ایک آدمی آپ کے سوال ایک فرضیہ پہ مبتنی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال نہیں کیا, تو وہ مجھے دلیل بتاؤ کہ انہوں نے, آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نے کتب میں نہیں دیکھا. ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے آپ کے پاس ریکارڈ نہیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے استدلال نہیں کیا. یہ نہ بولیں کہ انہوں نے استدلال. آپ کے علماء اتنے متعصب ہیں, تو پھر آپ کے علماء متعصب ہیں. آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ آپ کا دعویٰ کدھر گیا؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی صاحب, کوئی بات نہیں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, کیا لو آپ اپنے دام میں صیاد آگے. اس دن آپ کہتے تھے قرآن کامل نہیں ہے, قرآن کامل دکھاؤ تو ہم تب نص پیش کریں گے. اب کریں نص پیش, اب تو کامل ہے نا. دیکھیں یہ مختلف کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, ابھی جو کتاب مناقب ابن مغازلی میں حدیث مناشدہ میں, وہاں پہ عثمان کے خلافت میں موجود ہے. او یہ شاذ کتابیں ہیں, رہنے دیں, یہ رہنے دیں, اپنے پاس رکھیں. یہ شاذ کتابیں ہیں, شاذ. آپ یہ کے جو متداول نہیں ہے, یہ متداول نہیں ہے, یہ متداول نہیں ہے. ابن مغازلی آپ کے دلیل ہے. ابن مغازلی آپ کے ہیں ہمارے ہیں. او یہ جس کا بھی, یہ چھوڑو اس کو, یہ متداول نہیں ہے یار, چھوڑو اس کو. آپ مجھے بتائیں ابن مغازلی کے, ابن مغازلی آپ کے عالم ہیں ہمارے عالم ہیں. میں کہتا ہوں کو متداول کتاب سے پیش, متداول کتاب سے پیش کرتے ہیں. بخاری قبول ہے, بخاری قبول ہے, بخاری قبول ہے, بخاری قبول ہے. بسم اللہ سے دکھا, بسم اللہ, بخاری سے آپ کو دکھا دیتے ہیں. بسم اللہ ضرور دکھائیں. مولا علی کی خلافت بلا فصل پر نص نہیں. رسول اللہ کے آپ نے ایک اور بات نہیں, آپ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی خلافت کے لیے عمر کے, ابو بکر کے ایام میں استدلال کیا ہو, یہ پوچھا نا, یہ پوچھا آپ نے. ہاں سوال آپ کا یہ تھا, روایت سے آپ نے یہ سوال کیا, یہ سوال کیا بھائی, سوال یہ کیا, اپنی کتابوں کو تو نہیں مانتے. حدیث من کنت مولا سے, حدیث من کنت مولا سے. دیکھیں اجازت دیں, جو آپ کے پاس, آپ کو پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. جو ریکارڈ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے ہمارے پاس مشہور معروف نہیں ہے. حالانکہ مناقب ابن مغازلی کافی مشہور کتاب ہے. کس کتاب کی شہرت ہے یہ کتاب؟ کوئی نہیں, بہت مشہور ہے. کوئی نہیں پتا اس کے نام, پتا بھی کہاں. کیوں آپ کو نہیں پتا نا, علماء کو پتا ہے. اور شیعوں نے بہت ساری گھر کے سنیوں کے نام ڈال دیے ہیں. نہیں اس طرح نہیں, فرائد السمتین وغیرہ, یہ فرائد السمتین ہماری نہیں ہے, آپ کے عالم کی کتاب ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اچھی بات ہماری نہیں ہے. مغازلی کی کتاب نقلی ہے. ابن ابی الحدید جو ہے وہ شیعی ہے, آپ نے ہمارے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی ہے, شیعہ نہیں ہے. وہ معتزلی ہے. وہ ابو بکر کو عمر کی خلافت کو صحیح مانتا ہے. ابو بکر عمر عثمان کی بیعت اور خلافت کو بالکل شرعی اور صحیح مانتا ہے. وہ شیعہ نے کہاں ہے, وہ معتزلی ہے. وہ شیعہ کہاں؟ اچھا یہ کتاب ہے میرا, کتاب ہے صحیح البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, صفحہ نمبر 749. حدیث ہے 4241 4240. یہ حدیث کافی لمبی ہے اور اس کے راوی جو ہیں ان کی ماں ہیں جناب عائشہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق مانگا ہے, ابو بکر نے فدق نہیں دیا ہے.
پھر وہ ان سے ناراض ہو گئیں, پھر انہوں نے کبھی ان سے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہو گئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا فکانت فلم تکلمہ حتی توفیت, پھر انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا جب تک ان کی وفات ہوئی. ابو بکر سے انہوں نے کوئی جملے نہیں بولے. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھے. فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا, جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے شوہر نے علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر, اور ابو بکر کو خبر نہیں دی. وصلی علیہا, انہوں نے خود نماز پڑھائی ان پہ. وکان لعلی علیہ السلام من الناس وجہ حیات فاطمہ, لوگ جب تک زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھیں تو کچھ لوگ کچھ احترام کرتے تھے علی علیہ السلام کا. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس سلام اللہ علیہ, اور جب زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے ان کے ساتھ بڑے منکر, بڑے ناخوشگوار اور ناگوار انداز میں ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا فالتمس مصالحۃ ابی بکر و مبایعتہ, تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر سے اب صلح کروں گا اور بیعت کروں گا. تو ابھی تک صلح نہیں تھی, ابھی تک ان کے ساتھ کشیدگی تھی, ابھی جو ہے وہ صلح کرنے لگے اور بیعت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی مجبوری کی وجہ سے. فلم یکن یبایع تلک الاشہر, عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا. فارسل الی ابی بکر, تو انہوں نے ابو بکر کو بلایا اپنے پاس, کسی کو پیغام بھیجا کہ آ جاؤ. انأتنا, تو آ جا. ولا یاتنا احد معک, اور تیرے ساتھ کوئی شخص نہیں آیا, تو اکیلا آ جا. کراہیتا لمحضر عمر, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر سے کراہیت تھی, وہ عمر کو نہیں چاہتے تھے, عمر سے ان کو کراہیت تھی. قال عمر نے کہا لا واللہ لا تدخل علیہم وحدک, عمر نے کہا کہ ادھر اکیلے نہ جانا. عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اے خلیفہ, تو ان کے گھر اکیلے دشمن کے گھر جاؤ گے, اکیلے نہیں جانا, ان سے ہماری دشمنی ہے. فقال ابو بکر وما عصیتهم ان يفعلوا بی, ابو بکر نے کہا تو کیا سوچتا ہے کہ وہ مجھے ماریں گے, مجھے مارنے کا کوئی ارادہ ہے ان کا؟ بلے واللہ لآتینہم, نہیں کوئی بات نہیں میں جاؤں گا ادھر. تو یہ چلا گیا. فدخل علیہم ابو بکر وہاں گیا. فتشہد علی علیہ السلام, تو علی علیہ السلام نے وہاں پہ باتیں کی. یہ کس کے جملے؟ عائشہ کے جملے ہیں. لازمی باتیں وہ اپنے والد کی فائدے میں, ان کے خلافت کے فائدے میں باتیں کریں گا, اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو موقف ہیں, جو باتیں ان کو کم بیان کریں گا. یہ عائشہ سے پچھلا راوی زوری ہے. جی ہاں, زوری نے اسے نہیں, عروہ نے, عائشہ نے عروہ ابن زبیر سے, ابن زبیر نے ان سے نقل کیا. کن سے؟ ابن شہاب نے, زہری نے عروہ سے, عروہ نے عائشہ سے نقل کیا. یہ ساری زوری کی کارستانی ہے. نہیں ہے, کوئی کارستانی نہیں. یہ سب زوری کی کارستانی. کسی حافظ کا قول ہمیں دکھا دو کہ یہ زہری کی جھوٹ بھی. یہ سب اچھا بہرحال اس میں کام کی بات جو آپ پڑھیں گے, کام کی بات تم سنو گے نا تو بتائیں گے نا, تم سنو گے تو بتائیں گے نا. آ رہا ہے بھائی, تمہاری کتاب پڑھ رہا ہے, کسی اور کا نہیں پڑھ رہا. ہاں یہ سب قبول ہے ہمیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے فکر کیا کہ یہ سوچا کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث بخاری میں ہے, تمہارے صحیح ترین کتاب میں ہے, وہ نہیں کہنا یہ شاذ کتاب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سند بھی متصل ہے, اور بھائی اور کسی نے بولا بھی نہیں ہے. آج پاکستان میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے باطل ہے. وہ کس کی وجہ سے؟ عثمان الخمیس کی وجہ سے. وہ ایک وہابی کویت میں بیٹھا ہے, اس کی باتوں کی وجہ سے. وَإِلَّا, یہ نہ حافظ ابن حجر نے کہا, اتنے لوگوں نے اس حدیث کو دیکھا, نووی نے مسلم پہ شرح لکھا, ان سب نے حدیث کو دیکھا, کسی نے نہیں کہا کہ اس حدیث میں ارسال ہے یا اس حدیث میں کوئی ادراج ہے, کچھ بھی کسی نے بھی نہیں کہا. اچھا, تو بہرحال تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کیا کہا؟ ابو بکر سے کہا کہ بلے ولیکنک قد استبددت علینا بالامر, تو نے منفردن ہم پہ حکومت کرنے کی کوشش کی, تو نے منفردن اپنی حکومت بنائی ہے کہ تو ہم پہ استبداد کر رہا ہے. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا, اور ہم حکومت کو, خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے کیونکہ ہم اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ استدلال خود آپ کے کتب میں سے, حالانکہ عائشہ اس روایت میں کو بہت کاٹ کے نقل کیا ہے, یہی حدیث ہماری کتب میں موجود ہے. وہاں پہ کافی تفصیل کے ساتھ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملے کہہ دیے کہ میں منصوص تھا. وہاں پہ احتجاج تبرسی وغیرہ میں موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے, ابو بکر کی خلافت میں, اور ابو بکر رونے لگا. یہاں پر اپنے فضائل پڑھتے گئے, اس بخاری میں بھی ہے کہ ابو بکر رونے لگا. ابو بکر رویا ہے, وہاں پہ گریا کیا ابو بکر نے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام میں من جملہ جو باتیں کہی اس میں غدیر خم کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے نا, استغفر اللہ.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر اب میں یہ روایت پڑھوں یقین کرو آپ کے کچھ ہاتھ نہیں، آپ کی جو رہی صحیح بات ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، چھوڑو یار، چھوڑو۔ تو اس میں جملے کو، اس جملے دو فقروں کا، اس دو فقروں کا آپ ترجمہ کریں، بتا دو، دو فقروں کا آپ ترجمہ کرو۔ بولو کرتا ہوں، بولو۔ ایک 3 فقرے ہیں، ایک فقرہ ہے کراہیۃ لمحضر عمر، اس کا کیا ہے؟ کراہیۃ یہ راوی کا خیال ہے، یہ راوی کا خیال، یہ عائشہ کا قول ہے، راوی پہلی کا بات خیال ہے، او بھائی راوی کا خیال ہے، یہ عائشہ کا، راوی عائشہ ہے نا، راوی عائشہ ہے، یہ راوی عائشہ ہے، یہ راوی کا خیال۔ اچھا، کرا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ابو عمر سے کراہیت تھی۔ اچھا دوسری بات، دوسرا سوال آپ سے، دوسری بات ہے، راوی کا خیال ہے، دوسری بات ہے کہ یہ ہے نا عبارت ترجمہ کیوں نہیں کیا نا؟ ترجمہ تو پتہ ہے، اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے اسے، ہاں تو دوسری لیکنک استبدلت علینا بالامر، ترجمہ کرو، ہاں تو کچھ الفاظ آپ نے بھی چھوڑے ہیں، ولیکنک استبدلت علینا بالامر، اس فقرے کا ترجمہ کرو۔ پوری روایت پڑھو، او اللہ یاری صاحب پوری روایت پڑھو ورنہ شیعت کھل جائے گی آج۔ تیسرا فقرہ آپ سے ہے، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا، ترجمہ کرو۔ اور وہ الفاظ آپ نے کیوں نہیں پڑھے بیچ میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ابو بکر ہم آپ کے حق کو اور آپ کی شان عظمت کو پہچانتے؟ وہ دیکھیں، یہ ہمارے پہ حجت نہیں ہے، آپ لوگوں کی حدیث ہے، یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے نا، روایت چھپا گئے، ٹھیک ہے، عائشہ کی حدیث، عائشہ ہمارے نزدیک، عائشہ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے۔ او بھائی، اقرار العقلاء علی انفسہم جائز وعلی غیرہم مردود۔ اگر آپ اپنی کتاب میں اپنے حق میں ایک بات کہیں، وہ ہم پہ حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے حق میں اگر کوئی بات کہے نا وہ حجت ہے، ہم اس پہ استدلال کریں گے۔ بخاری مسلم میں بہت ساری روایات ہیں جو ہمارے نزدیک باطل ہیں۔ لیجئے برادران شیعہ، برادران اہل سنت سن لیں کہ یہ روایت پیش کر کے صحابہ کے خلاف اتہام کے لیے وہ جملے کھا جاتے ہیں جس میں صحابہ کی عظمت اور آپس میں محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کراہیت لمحضر عمر، اس میں محبت ہے، ایک منٹ، کراہیت لمحضر عمر، جب اگر علی نے کہا ہے تو دکھا دو، کراہیت لمحضر عمر، یہ بھائی علی نے کہا یہ صحابہ کی محبت ہے، علی نے کہا ہے تو دکھا دو۔ اچھا، فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ہجران افتراق کر گئیں اور ان سے کبھی بات نہیں کی جب تک وہ زندہ تھی، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ جن روایات میں زہری ہے اس کے چند شاگرد بیان کرتے ہیں، باقی بیان نہیں کرتے۔ زہری سند کے ساتھ، ثقہ ہے آپ کے ساتھ، بخاری مسلم کے سب احادیث آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے آپ کے مذہب میں۔ اگر آپ کے بارے میں مغازلی سے نقل کر دیں نا، میں بھی مغازی کہتے ہیں یہ مشہور کتاب نہیں ہے، بخاری سے نقل کر دیں تو کہتا ہے یہ زہری کی حدیث ہے، زہری اور چینج کرو پر نام، صحیح چینج کرو، لکھا ہے، سنو زہری کے بارے میں ہمارے رجال میں لکھا ہوا اسماء الرجال میں کہ یہ اپنی طرف سے احادیث میں جملے مدرج کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو بخاری جو بھی نہیں آتا ہے، آج آپ کی خیانت کھل بخاری کو نہیں پتا چلا، آپ نے بخاری میں سے حضرت علی کے وہ جملے ختم کر دیے ہیں جن میں لکھا تھا ابو بکر اور عظمت اور مقام اور خلافت کو اور اس کی درجے کو ہم اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، یہ جملے تم کھا گئے ہو، پی گئے ہو۔ جی ہاں، وہ جملے عائشہ راویوں ہم پہ حجت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کے احادیث ایسے ہیں کہ اس میں راوی اپنے سے کچھ ملا لیتا ہے اور یہ آپ کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے، آپ کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے، تو آپ کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ پھر آپ کے علماء نے تو نشاندہی نہیں کی، ابن حجر اسقلانی نے، نووی، کسی دکھاؤ کسی نے نہیں کیا، سب نے کی، کسی نے نہیں کیا، مجھے دکھا دینا۔ ان قریب جب تم اور میں صدق پر سامنے آئیں گے، جب تم اور میں صحابہ پر سامنے آئیں گے، تم اور میں اختلاف ابو بکر پر سامنے آئیں گے، تو ایک ایک چیز تیرے سامنے لے آؤں گا، تیرے سارے قرضے اتار دوں گا۔ اوکے میرے محترم ناظرین، ان سے جو ہم نے سوال کیا تھا نا، ان سے ہم نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال ان سے واضح طور پہ کیا تھا کہ تم کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے، کتنی دفعہ سوال کیا ان سے؟ اس کا دلیل بتاؤ، دلیل انہوں نے پیش کیا؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس دلیل، سوائے تعصب کے کہ یہ حق کو نہیں ماننا چاہتے۔ ہم سے طلب کریں نا کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف، ہم نے کتنے دلائل پیش کیے ان کی خدمت پہ، اور ہمارے بہت سارے دلائل رہتے ہیں، بہت سارے دلائل رہتے ہیں۔ تو یہ اب آپ خود جانیے
اب الحمدللہ رب العالمین سب لوگوں کو پتہ چل گیا نا حدیث غدیر کا. چل گیا پتا کہ نہج البلاغہ جھوٹ. نہج البلاغہ جھوٹ نہیں, اس میں بعض احادیث مخالفین کے کتب سے مروی ہیں, اس میں بعض احادیث مخالفین کے کتب سے مروی ہیں. چلیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو آپ سے رابطے میں رہیں گے. آج بہت استفادہ کیا, بہت مزہ آیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آپ نے کافی وقت دیا. اب آخر میں ایک بار پھر آدمی ہوں, اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر سے کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے, اس کا کوئی دلیل چھوڑے نہیں. آپ کی شکست سب پر واضح ہو چکی ہے, اس بات کو چھوڑ. دلیل ہمارے پاس بے انتہا, حجت ان کے پاس کوئی نہیں اور شکست ہمیں ہوئی ہے ماشاءاللہ. ضعیف وہ بھائی ایک شعر آپ کو سناؤں, ایک شعر آپ کو سناؤں, وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے. میں بھی سناؤں گا. چلو آپ سناؤ. چلو پہلے آپ سنا لینا پھر نہیں آپ سناؤ. نہیں پہلے سنا. نہیں آپ فتح ہوگی نا آپ کی. آپ سنائیں. نہیں آپ شعر سنائیں بہت جلدی. آپ بزرگ آدمی, آپ سنائیں. چلیں آپ اہل زبان ہیں, آپ سنائیں. ہمیں اردو اتنی نہیں آتی, آپ سنائیں. آپ کو اردو ماشاءاللہ اچھی آتی ہے, سنائیں. بھائی فتح آپ کی ہوگی. دلیل آپ کے پاس اتنا بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے, دلیل کوئی دے دو. دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس, اور کہتے ہیں فتح ہوگی. کون سی فتح ہوگی بھائی صاحب؟ وہ اکبر الہ آبادی دوسری عالمی جنگ میں رہتا تھا. یہی ہوگی کہ آج یہ تھوڑی فتح ہے کہ نہج البلاغہ گئی. یہ اگر آپ جو شیعہ سن رہے ہیں یہ جا کے سارے نہج البلاغہ گھر سے اب نکال دیں گے, یقین کر. بھائی صاحب نہج البلاغہ کے متعلق ہم نہیں کہتے کہ سب نہج البلاغہ باطل ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا سنن نسائی, اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں, کچھ احادیث اس میں غیر معتبر ہیں, اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں سب احادیث صحیح نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ, جیسے آپ کہتے ہو نا سنن نسائی ترمذی کے متعلق, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گئی ہے. اگر اس میں کچھ احادیث غیر معتبر طریق سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا کا پورا کتاب جھوٹی ہے. آپ اتنی باتوں کو جانتے ہیں. سنو پھر شعر سنا رہے ہیں. جی سر سنائیں. میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. اچھا, میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. آج آپ کا مقتل ہوا ہے نا, آپ کا آج ان کا مقتل ہو گیا ہے. آپ مقتل ہو گئے ہے بھائی. لائل ویڈ. ہاں کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں جی آ رہی آواز. ہاں مقتل میں کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا. تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھے میں ڈوبے. میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن. تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن. مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. لو جی اتنے کافی ہیں. میں لشکر ہوں. ہاں وہ پیچھے سے کتابیں پکڑانے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جو ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیم ہے وہ کتابیں نکالتے ہیں, کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. کبھی کبھار لائبریری, 7 لائبریری ہے, وہاں سے اگر کوئی کتاب منگوانا ہو تو ہمارے پاس ہیں افراد, ان کو وہ کہتے ہیں وہ کتاب لے کے, وہ عالم نہیں ہے, وہ بیچارے مشکل سے, یعنی ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں نا, تو ہمارے جو ملازم حضرات ہیں وہ ان کو بہت مشکل سے یہ عبارت کی صحیح بخاری لے کے آیا, وہ مشکل سے پڑھتے ہیں کتاب کے عنوان. اس طرح نہیں ہے یہ کہ آپ مثلا صفحہ میں نکال کے دیں, وہ تو دور, یا حدیث نکال کے دیں, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. وہ اس کو کہہ دیں نا کہ مثلا بحار الانوار لے کے آؤ, وہ اگر مشکل سے وہ پڑھ لیں کہ یہ بحار الانوار کی کتاب ہے, وہ بڑی بات ہے. اور آپ میری بات سنیں بھائی صاحب. تو یہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, اور جو میں آپ کو نکال دیتا ہوں وہ سب میری تحقیقات ہیں, میں خود نکال دیتا ہوں, خود دکھا دیتا ہوں. لشکر تو آپ کے پاس ہے بھائی. جی سر, اوکے, تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. سوال کا جواب نہیں دیا, جب ہم نے سوال کیا تو آپ نے کہا چھوڑو. چلو سوال کا جواب نہیں دیا, شعر ہی سنا دو. بس اب شعر کا مزہ وقت پہ ہوتا ہے نا, آپ نے اس وقت پڑھنے نہیں دیا تو آپ چھوڑ دیں. شعر بھی بھول گئے آج سارے, اس کا مطلب بھولے نہیں, وہ ہر وقت پہ ہوتا ہے نا, مقام پہ ہوتا ہے, تو وہاں مقام پہ آپ نے کاٹ دیا, پڑھنے نہیں دیا تو اس کا مزہ نکل جاتا ہے. تو بہرحال وہ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ کو کرتاس نہیں لکھنے دیا نا تو ہمیں بھی آج جو ہے شعر نہیں سنانے دیا. کوئی بات نہیں, توقع آپ سے یہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. اوکے, تھینک یو سر, خدا حافظ, بہت مہربانی. محترم ناظرین, آپ نے یہ گفتگو, یہ مناظرت دیکھا, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علامہ صاحب کا, شیخ صاحب کا, فضیلت مآب جناب علامہ شیخ بلال احمد صاحب, جو پاکستان کے
اور پنجاب کے اور حافظ آباد کے مانے ہوئے عالم ہیں، محقق ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کیا، استدلال کیا. جو کمی بیشی ہوتی ہے گفتگو میں تو آپ حضرات جو ناظرین کرام ہیں اپنی بزرگواری سے معاف کریں، ہماری طرف سے جو کوتاہی ہوئی آپ معاف کریں. علامہ صاحب کی جانب سے تو انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے.